تاریخ میں عید غدیر کی نسبت سے بے مہری اور لوگوں نے ذمہ داری پر عمل نہیں کیا ہے۔ دیکھیے ہماری معاشرے میں عاشور کی نسبت سے ذمہ داریوں پر عمل کیا گیا، لہذا عاشور زندہ ہے اور عاشور کو خوبصورت طریقے سے ہمارا معاشرہ مناتا ہے۔ کیا ولایت کا دن ایسے نہیں منانا چاہیے؟ بقرہ عید کے دن سے لگا کر عید غدیر تک، کیا اس 10 دن کو ہم 20 تاریخ تک اس کو خوبصورت طریقے سے عاشور کی طرح نہ منائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ آپ تمام ناظرین مومنین کی خدمت میں عید اکبر عید غدیر کی مناسبت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام کو سعادت دنیا اور آخرت کو نصیب فرمائے۔ عید غدیر کی مناسبت پر بہت ساری ذمہ داریاں مومنین کے لیے دین نے بیان کی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے اس معاشرے میں جو غفلتیں تاریخ میں غدیر کی نسبت سے ہوئی ہیں ان غفلتوں کو اپنے آپ سے دور کریں۔ طولانی فہرست ہے ذمہ داریوں کی اور فریضوں کی اور جو آداب بیان کیے ہیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے عید غدیر کی مناسبت سے، میں فہرست وار بیان کرتا ہوں، بعد میں آپ کی خدمت میں چند ایک مطالب جو بہت ضروری ہیں آج کے دن کی مناسبت عید غدیر کی مناسبت پر ان کو بیان کروں گا۔ فہرست وار میں ان روایات اور احادیث کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا جن میں یہ تمام چیزیں وارد ہوئی ہیں، جیسے جشن کرنا خود اہل بیت کے فرمائشات میں سے ہے، عبادت کرنا روز عید غدیر خود امام کی حدیث میں پایا جاتا ہے، مسکرانا اور معاشرے میں ہنسنا عید غدیر کی مناسبت پر، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا روز غدیر عید غدیر کی مناسبت پر، سرور اور خوشی کا اظہار کرنا، مصافحہ کرنا، یہ وہ آداب ہیں اور جو شریعت نے دین مقدس اسلام میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں۔ اور خداوند متعال نے جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ نعمت جب ملتی ہے انسان کو شکر نعمت بجا لانا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت جو خداوند متعال نے بشریت کے لیے رکھی ہے وہ ولایت کی نعمت ہے، تو اس ولایت کی نعمت کا شکر بجا لائیں، اور شکر بجا لانے کے طریقے بہت سارے ہیں۔ زبانی طریقہ یہ ہے ایک دوسرے کو یہ بولیں مومنین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک دوسرے کو بولیں اور صاف ستھرا رہیں، نیا لباس پہنیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے اور کتنی بڑی عید ہوگی یہ، جس کے آداب میں جس کو بجا لانے میں دین نے توجہ دلائی ہے کہ نئے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ یہ بھی روایات احادیث میں آیا باقاعدہ عید کے بارے میں۔ اور ایک جو بہترین اور خوبصورت امر کو اس دن میں اللہ نے رکھا ہے، شریعت میں رکھا گیا ہے، وہ عقد اخوت و برادری ہے۔ عجیب ہے دین مبین اسلام، سب سے بڑی عید کے دن جو مستحب امر رکھا گیا وہ یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے عقد اخوت پڑھیں۔ عقد اخوت پڑھیں، یہ باقاعدہ ہماری کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ مومن ایک مومن کے ساتھ برادری کا عقد پڑھے، ایک دوسرے کا بھائی بنے، اس کے آداب ہیں، لیکن اس کو عید غدیر کے دن مستحب رکھا گیا شریعت کی طرف سے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور احسان اور انفاق کریں، یعنی جتنا ہو سکے انسان اس دن بخشش اور بذل سے کام لے، اس دن جو ہے وہ صدقے دے، لوگوں کی مدد کرے، نیکی کرے۔ خدا نے روایات میں آیا ہے جو عید غدیر اپنے مال سے لوگوں کی مدد کرے گا، احسان کرے گا، انفاق و لوگوں کی نصرت کرے گا، خدا نے متعال اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کے مال میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ صلہ رحم کرے اور مومنین کی مشکلات کو دور کرے، جو مومنین کی زیارت کے لیے جائیں، یہ غدیر کے آداب میں سے ہے جو مومنین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ غسل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صلوات سب سے زیادہ پڑھیں۔ یہ وہ جو روایات میں فہرست میں نے روایتیں بھی آپ حضرات کے لیے لکھی ہے، لیکن ٹائم اتنا نہیں کہ ان کو میں بیان کر سکوں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انجام دینی چاہیے تاکہ ہمارے ہر عمل سے یہ دکھائی دے کہ یہ دن عید کا دن ہے، خوبصورت دن ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے بہت بڑا۔ اور روزہ رکھیں، افطار کرائیں مومنین کو جو عید غدیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اطعام کریں، غریب فقیر مومنین کو کھانا کھلائیں۔
دعا کریں، نماز پڑھیں، زیارت پڑھیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں۔ عجیب ہے، یہ بھی عید غدیر کے لیے اہل بیت نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، دوسرے کے جتنا ہو سکے دوسرے کو خوش کریں۔ خوش کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں خوش کیا اس عید کے ذریعے سے، اللہ نے ایک نعمت کبریٰ دی ہے عید غدیر، تو ہمیں جب خوش کیا تو ہم بھی دوسروں کو خوش کریں۔ جو خوبصورت طریقے سے حدیث میں آیا وہ یہ ہے کہ اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنے خانوادے کے لیے جتنا ہو سکے خرچ کریں اس دن، بہت خوبصورت ہے۔ اور ایک روایت تو عجیب میں نے دیکھی ہے امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ اپنی زندگی کا چہرہ بدلنے روز عید غدیر، یعنی جو ابھی تک چلے آ رہے تھے، کامیابوں کو ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے اور موفقیت و کامیابی کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر رہے تھے، تو عید کے دن اپنی زندگی کا چہرہ بدل دیں اور لا کے اہل بیت سے جوڑ دیں، ہدیہ دیں ایک دوسرے کو، نیکی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، چاہے قرض الحسنہ کے ذریعے سے کریں، اور اس دن دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو میں بہت آج کے زمانے میں جس چیز کو میں محور کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس مرکزیت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، تاریخ میں عید غدیر کی نسبت سے بے مہری اور لوگوں نے ذمہ داری پر عمل نہیں کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں عاشور کی نسبت سے ذمہ داریوں پر عمل کیا گیا، لہذا عاشور زندہ ہے اور عاشور کو خوبصورت طریقے سے ہمارا معاشرہ مناتا ہے۔ کیا ولایت کا دن ایسے نہیں منانا چاہیے؟ بقرہ عید کے دن سے لگا کر عید غدیر تک، کیا اس 10 دن کو ہم 20 تاریخ تک اس کو خوبصورت طریقے سے عاشور کی طرح نہ منائیں؟ یہ وہ دن ہیں جس میں بشریت نے غدیر کو صحیح سے درک نہیں کیا، لہٰذا وہ فیوزات، وہ نعمتیں جو غدیر کے ذریعے سے انسان کو معاشرے میں ملتی ہیں اس سے انسان محروم ہو گیا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اس غدیر کے دن کو عاشور کی طرح منائیں، یعنی خوشی کے طور پر۔ ایک مسئلہ جو ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے آج کے معاشرے میں، جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ غدیر کی معرفت بہت ضروری ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے جب غدیر کا پیغام سنانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو حاضرین ہیں اس میسج کو، اس پیغام کو غائبین تک پہنچائیں، اور روایت میں آیا کہ حاضر نسل جو ابھی بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں ان بچوں تک پہنچائیں، یعنی یہ رسالت ہے ہم سب کی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم پہچنوائیں غدیر کو، ولایت کی شان کیا ہے، ولایت کا تعلق رسالت سے کیا ہے، دین سے تعلق کیا ہے، دین مبین اسلام کی حفاظت ولایت کے ذریعے سے کیسے ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر انسان کی، اپنے گھر میں، معاشرے میں، ذمہ دار انسانوں کے لیے، ممبر سے، محراب میں، جہاں پہ بھی انسان ہے، غدیر کو پہچانوائیں اور اپنی ذمہ داری کو پہچانے غدیر کی نسبت سے جو پیغمبر اسلام نے غدیر میں انسان کو متوجہ کیا ہے۔ ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرے مطلب جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غدیر کے حوالے سے جو روایات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب پہچانوا لیتا ہے غدیر کو صحیح سے، عمل میں اپنے اس غدیر کو ڈھالے۔ ہم دیکھیے ہم علی نہیں بن سکتے، لیکن علی ایک ایسا مدار ہے، ایک ایسی بلندی کا نام ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے لیکن اس کی طرف حرکت کر سکتے ہیں اپنے عمل میں، رفتار میں، گفتار میں۔ بعض اہل معرفت کا بیان ہے کہ ہم خود علی نہیں بن سکتے لیکن سایہ علی تو بن سکتے ہیں۔ سایہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صاحب سایہ چلتا ہے ایسے ہی سایہ چلتا ہے، تو شیعہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ علی کے پیچھے پیچھے ایسے چلیں جیسے علی چلتے ہیں، اپنی رفتار میں، گفتار میں نہیں، یعنی مطیع ہونے کا جذبہ وجود میں لائیں، پیروی کرنے کا جذبہ وجود میں لائیں۔ اور تیسری بات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس معاشرہ 1400 سال سے جس مصیبت میں ہے، اور اہل دل اور اہل تفسیر جو اسلام کے وہ کہتے ہیں کہ امت اسلامی کی مصیبت یہ ہے کہ غدیر سے منہ کو موڑا ہے۔ آج بھی ہم زمان غیبت میں جو جلوہ غدیر ہے، جو حاکمیت الہی کا جلوہ ہے، وہ ولایت فقیہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس زمان غیبت کو زمان حاضر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صحیح راستہ ولایت فقیہ ہے۔ وہ حاکمیت الہی، وہ ولی فقیہ،
جو جانشین ہے غدیر کا، جو جانشین ہے ولایت علی کا، ہم معاشرے میں جس گوشے میں بھی ہم رہتے ہیں، جس زمین پہ بھی ہم رہتے ہیں، ولایت فقیہ کی پیروی کریں۔ آج کا جو حاکم دین ہے، جو غدیر کو وجود میں لانا چاہتا ہے معاشرے میں، جو ہمیشہ دن رات یہی محنت و زحمت کرتا ہے کہ تاکہ آج معاشرہ غدیری ہو جائے، جو جانشین ہیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس کو ہم ولی فقیہ یاد کرتے ہیں، جس کو آج کے زمانے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو ہمیں اہل بیت سے نزدیک کرتا ہے۔ اگر زمان غیبت ہے تو ہمارے زمان غیبت میں ولایت فقیہ کا مطیع ہو کر ہم امام زمانہ سے نزدیک ہو سکتے ہیں اور غدیر کو اپنے وجود میں ڈھال سکتے ہیں۔ لہذا یہ چیزیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ غدیر کو اچھے سے پہچانیں، ولایت کو صحیح سے پہچانیں، اپنی ذمہ داریوں پہ عمل کریں اور ولایت اور اہل بیت کا سایہ بنیں۔ جیسے وہ چلیں، جیسے وہ بولتے ہیں، جیسے وہ کرتے ہیں، ایسے اپنی زندگی کو سنواریں، اور زمان غیبت میں ہم اپنی زندگی کو مطیع بنانے کے لیے اور اپنے مزاج میں پیروی لانے کے لیے ولی فقیہ کے مطیع بنیں، ولی فقیہ کو پہچانیں، ولی فقیہ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں۔ تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ غدیر کی خوشبو کیا ہے، غدیر کس طریقے سے ہمیں سعادت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم مومنین میں آپس میں ایک دوسرے کو غدیر کا پیغام دیں، غدیر کی ذمہ داریاں جو ہماری ہیں اس کو اچھے سے ہم بجا لائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔